بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم کیلکولس 1 کے اوپر اپنے لیکچرز کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج ہم صرف کیلکولس کا انٹروڈکشن اور کچھ بکس کے بارے میں دیکھیں گے کہ ہم نے کن بکس کو جو ہے وہ اسٹڈی کرنا ہے اور کس کو ہم فالو کریں گے۔ تو سب سے پہلے کیلکولس کہتے کسے ہیں، تو اس کا جو انٹروڈکشن ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ دی برانچ آف میتھمیٹکس دیٹ اسٹڈی دی ریٹ آف چینج، یعنی کہ کیلکولس جو ہے وہ ریٹ آف چینج کو ڈسکس کرتی ہے، یعنی کہ یہ وہ سائنس ہے جس کے اندر ہم ایک چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ جو ربط ہوتا ہے، ریٹ آف چینج ہوتا ہے، اس کو ہم اس کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کو ہم ایگزامپلس کے ساتھ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کی مزید سمجھ آ جائے گی۔ مثلا پہلی ایگزامپل ہم لکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی، کسی بھی کنٹری کی جو پاپولیشن ہے وہ پر ایئرز جو ہے وہ چینج ہوتی ہے، ان کی پاپولیشن کی جو چینج ہے وہ ایئرز کے حساب سے ہوتی ہے۔ پاپولیشن کی جو چینج ہے وہ ایئرز کے حساب سے ہوتی ہے۔ دوسری ایگزامپل جو ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ اگر کوئی آبجیکٹ جو ہے وہ اپنی پوزیشن چینج کرتا ہے، پوزیشن کو چینج کرتا ہے ٹائم کے لحاظ سے، یعنی کہ اگر ٹائم اس کا چینج ہو رہا ہے، مثال کے طور پر ایک آبجیکٹ جو تھا وہ یہاں پر تھا جب ہمارے پاس ٹائم 0 تھا، تو اس نے موو کرنا شروع کیا اور کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہ پوائنٹ بی پر چلا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا کوئی نہ کوئی ٹائم جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے پاس جو ہوگا یہ اس کا ریٹ آف چینج ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اور ایگزامپل لکھنا چاہیں تو تھوڑا سا آپ فزکس کو ریکال کریں، جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دو چارجز ہوں، ایک ہمارے پاس Q1 ہے، دوسرا چارج جو ہے وہ Q2 ہے، تو ان کے درمیان ریپلشن یا اٹریکشن کی جو فورس ہوگی، جس کو ہم وہ کس کے ایکول ہوگی، کانسٹنٹ ٹائمز Q1 Q2 اوور R اسکوئر، یعنی کہ ان دونوں چارجز کے درمیان جو ڈسٹینس ہے R اس کے انورسلی پروپورشنل ہوگی، یعنی کہ اگر ڈسٹینس بڑھتا جائے گا تو فورس کم ہوتی جائے گی، اور اگر ڈسٹینس جو ہے وہ کم ہوتا جائے تو ہمارے پاس فورس جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، یعنی کہ یہاں پر جو فورس ہے اس کی جو چینج ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے ان دونوں کے ڈسٹینس کے درمیان۔ اسی طریقے سے اگر آپ اور ایگزامپلس لکھنا چاہیں تو آپ کے پاس ریٹ آف چینج آف ویلوسٹی ہے، ریٹ آف چینج آف ایکسلریشن ہے، بہت سارے ایگزامپلس جو ہیں وہ آپ یہاں پر مینشن کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیلکولس کو ڈیل کرنے کی ایگزامپلس ہیں۔ اب ہم جن بکس کو یہاں پر فالو کریں گے اور جو فردر اسٹڈی کے لیے آپ کو ریکمینڈ کی جائیں گی، ان میں ایک سب سے پہلی بک جو ہے جس کو ہم فالو کریں گے وہ اینٹن ڈیوس کی بک ہے کیلکولس۔ یہ اس کا ہم 10th ایڈیشن جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے اور اس کی جو ایکسرسائزز ہیں ان کو بھی سولو کرنے کی کوشش کریں گے۔
اگر آپ فردر کیلکولس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس تھامس کیلکولس ہے 11th ایڈیشن، یہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ایڈیشن تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سوکوسکی کی کیلکولس ہے۔ سوکوسکی جو ہے یہ رشین میتھمیٹیشینس تھے جنہوں نے کتاب لکھی تھی کیلکولس کی، تو یہ اس کے اوپر ایک کتاب ہے۔ ہم جس بک کو فالو کریں گے وہ ہمارے پاس کیلکولس جو ہے وہ اینٹن بائیونز اینڈ ڈیوس ہے، 10th ایڈیشن ہے یہ اس کا، اور اس بک کو جو ہے وہ ہم فالو کریں گے زیادہ تر۔ اب کیلکولس کو، کوئی بھی سائنس کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے اس کی کچھ نہ کچھ ایگزامپلس، کچھ نہ کچھ پراپرٹیز لازمی طور پر موجود ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم کیلکولس کی برانچز کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیلکولس جو ہے اس کو کتنے برانچز کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ تو کیلکولس جو ہے ہمارے پاس میجر ڈویژن جو ہے وہ کیلکولس کی 2 برانچز کے اندر ہے۔ اصل میں کیلکولس کے اوپر جو کام کیا تھا وہ 2 سائنٹسٹ تھے جن کو آپ جانتے ہیں۔ ایک جو ہے ہمارے پاس وہ نیوٹن ہے، سر آئزک نیوٹن، اور سیکنڈ جو ہے وہ ہمارے پاس لیبنیز ہیں۔ ان دونوں نے کیلکولس کے اوپر کام کیا تھا انڈیپینڈنٹلی۔ کیلکولس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارے پاس 2 اس کی میجر ڈویژنز ہیں۔ پہلی ڈویژن جو ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ڈفرینشیل کیلکولس کا۔ ڈفرینشیل کیلکولس، اور سیکنڈ جو ہے ہمارے پاس وہ انٹیگرل کیلکولس ہے۔ اصل میں ان دونوں کیلکولسز کو ہم اگر ڈیوائڈ کرنا چاہیں تو ہم ان کو کورسز کے اندر کہتے ہیں کیلکولس 1، اور یہ ہوتی ہے ہمارے پاس کیلکولس 2، اور مزید جو ہم کیلکولس 3 پڑھتے ہیں وہ کچھ ایڈوانس ٹاپکس ہوتے ہیں کیلکولس کے، تو اس کو ہم دے دیتے ہیں ایڈوانس ٹاپک ان کیلکولس یا کیلکولس 3 کا نام۔ ان کے یہ ہمارا جو سٹارٹ ہے لیکچر کیلکولس 1 جو ہم نے لکھا ہوا ہے، اصل اس کے اندر ہم ڈفرینشیل کیلکولس کو ہی ڈسکس کریں گے۔ ڈفرینشیل کیلکولس، تو آج کے لیے جو ہے وہ صرف اتنا ہی۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو ہوگا وہ کیلکولس سے پہلے جن بیسک چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے ان کے اوپر ڈسکس کریں گے، کچھ ٹائم ان کے اوپر سپینڈ کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم باقاعدگی سے اپنے ڈفرینشیل کیلکولس کا آغاز کریں گے۔ بیسک چیزوں کے اوپر ہم زیادہ وقت صرف نہیں کریں گے، جسٹ 3 سے 4 لیکچر جو ہوں گے وہ بیسک کیلکولس کے ہوں گے۔ ان کے کیلکولس کو پڑھنے کے لیے جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے ان کے اوپر ہم اسٹڈی کریں گے 3 سے 4 لیکچر، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ ہم ڈفرینشیل کیلکولس کو سٹارٹ کریں گے۔ یعنی کہ ڈفرینشیل کیلکولس لیمٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے، لیمٹ سے ریلیونٹ تھیورمز ہیں، اس کے بعد ڈیریویٹیو ہے، ڈیریویٹیو سے ریلیونٹ ٹاپکس ہوں گے، اس کے بعد ڈیریویٹیو کی اپلیکیشنز ہوں گی۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہوگا وہ ڈفرینشیل کیلکولس کا جو سلیبس ہوگا اس کو ہم فالو کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم جو اینٹن کی کیلکولس ہے 10th ایڈیشن اس کو فالو کریں، اور کیلکولس 1 کے اندر اینٹن کے
چیپٹر نمبر 1 سے لے کے چیپٹر 4 جو ہیں، کیونکہ اس کے جو پہلے 4 چیپٹر ہیں وہ ڈفرینشیل کیلکولس کو ڈیل کرتے ہیں، اور اس سے جو نیکسٹ 4 ہیں چیپٹر نمبر 5 سے 8 تک وہ انٹیگرل کیلکولس کی ہیں۔ یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں، اگر لکھنا چاہیں تو آپ، کہ چیپٹر نمبر 5 سے چیپٹر نمبر 8 تک یہ انٹیگرل کیلکولس کے ہوں گے۔ تو اس سیریز کے اندر ہم کیلکولس کو مکمل پوری کی پوری جو بک ہے ہمارے پاس N10 کی، اور اس کے اندر جو ایگزامپلز اور جو ایکسرسائزز ہوں گی ہم ان کو بھی ساتھ سولو کرتے جائیں گے، جو ہمارے لیے زیادہ ضروری ہوں گی۔ شکریہ۔